دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ اجلاس ہوا 1980 میں. میں اس وقت مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. تو ایک ہفتے کی چھٹی لے کر میں مدینے سے دیوبند آیا اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے. اجلاس کیا تھا؟ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. سارے انتظامات فیل ہو گئے. سارے ہوٹلوں میں کھانا ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، چاول ختم ہو گئے. 24 گھنٹے ہوٹل چلتے تھے. پہلے دن کے بعد دوسرے دن سے نہ روٹی، نہ چاول، نہ سالن. گرمی بے پناہ اور مکھیاں لا تعد ولا تحصى. وہ اتنا برا حال تھا. لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. جتنا امید تھی اس سے بہت زیادہ مجمع محبت اور عقیدت میں آ گیا. اور یہ جو ہمارا مغربی یو پی کا علاقہ ہے، مظفر نگر، تھانہ بھون، میرٹھ، سہارنپور، دیوبند، یہ پورا علاقہ محبتوں اور عقیدتوں کا علاقہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مہاراشٹر میں نہیں ہے. تو پورے علاقے کے لوگ، گاؤں والے، دیہات والے، کسان، جمن، لطیفو، شبراتی، خیراتی، سب اس جلسے میں ٹوٹ پڑے. اتنا اندازہ کسی کو تھا ہی نہیں. سارے انتظامات فیل. عجیب قیامت کا منظر تھا، نفسی نفسی کا حالت تھا. اسی مجمع میں میری نظر پڑی کہ بی بی سی کا نمائندہ مارک ٹیلی، کیونکہ وہ پورے ملک کا پورا میڈیا وہاں آیا ہوا تھا. تو مارک ٹیلی کو میں نے دیکھا کہ دیوبند کے مہمان خانے کے اور قدیم مسجد اس کے سامنے جو ہے، تو مسجد قدیم کے پاس بیچارہ اپنی شرٹ اتارے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے، پینٹ پہنے ہوئے، گرمی کے مارے نالی کے ایک طرف ایک پیر، دوسری طرف دوسرا پیر، اور بیچارہ اس شرٹ سے اپنی ہوا جل رہا تھا اور پسینے میں بھیگا ہوا نہیں، ڈوبا ہوا تھا اور حالت خراب تھی. اور لوگ کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ دتم دتا. میں نے فوراً بھیڑ کو ذرا سا ایک طرف کیا اور مارک ٹیلی کو بلاتے مہمان خانے میں لے گئے. بٹھایا، پنکھا چلایا، پانی پلوایا، اس کو ہوش آیا. بہت بہت اس نے شکریہ ادا کیا، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی. اور ہوش آواز میں جب آ گیا ٹھیک ٹھاک، میں نے کہا بھی کیا دیکھ رہے ہو یار؟ پوچھا میں نے کیا دیکھا، کب سے آئے ہو؟ میں تو پرسوں سے مر رہا ہوں. تو اب کیا ہے تمہارا تاثر؟ کہنے لگا کہ میں بالکل حیران پریشان ہوں. اتنا بڑا مجمع، نہ کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ پیشاب پخانے کی جگہ مل رہی ہے، نہ روٹی مل رہی ہے، نہ کچھ مل رہا. مکھیاں مکھیاں مکھیاں، اور سب ہنس رہے ہیں. ایوری از لافنگ، ایوری از انجوائنگ. کوئی شکایت نہیں کر رہا. یہ کیا ہے بھائی؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. مدرسے کے طلباء جب مدرسے سے نکلیں گے تب ان کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی. مدرسے میں تو ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہاں ہاں بالکل مست، جیسے کوئی پریشانی ہوگی مریخ پر، کسی اور پلانٹ پر، ستارے پر، کرۂ زمین پر تو کوئی پریشانی آئی نہیں. یہ واقعی ہم لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے ارب پتیوں کو نصیب نہیں. اللہ کا شکر ہے. واقعی یہ بہت، میں تو ذرا بچوں کی وجہ سے ہلکے پھلکے انداز سے یہ باتیں کہتا ہوں، ورنہ یہ بہت گہرائی سے غور کرنے کے لائق چیز ہے.